بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارشد خان۔ آج ہمارے پروگرام حقائق ود احسان بٹالوی میں ملک کے مشہور و معروف اور جید علامہ پیر ایاز ظہیر ہاشمی گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جو کہ کئی بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور دین کے اوپر اتھارٹی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق کے مسائل۔ میں علامہ صاحب سے ایک دو سوال پوچھوں گا اور ان سے ہم ہدایت حاصل کریں گے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ بتائیں کہ آج کل طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح کے کیا اسباب ہیں، کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حقائق آن دی احسان بٹالوی پہ اپنی مدعو کرنے پہ آپ کا مشکور ہوں۔ بیسک میں یہ سمجھتا ہوں دین اسلام نے جو خاندان کا ایک سسٹم دنیا میں متعارف کروایا، جس میں ایک ایسا خوبصورت کانسیپٹ کہ ماں کا احترام، والد کا احترام، اسی طرح بیوی کی بطور ایک ذمہ داری تمام تر نان نفقہ کے مرد پہ ڈالی گئی، اور اس خاندان کے بعد جب مزید آگے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں تو ان کی اخلاقی تربیت، ان کی ہر قسم کی ضروریات کی ذمہ داری جو خاوند پہ ڈالی گئی، یہ وہ پیارا نظام ہے جو خاندان کا نظام جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ نے کائنات میں متعارف کروایا۔ جو ہم دین اسلام سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور بیرا روی کے شکار ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں گھروں کے اندر برکتیں بھی اٹھ رہی ہیں، اور خصوصاً جب ہم اپنا ناطہ اللہ کے قرآن سے جوڑیں گے اور گھر میں بسنے والے سارے کے سارے فیملی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکائے گی، رب کی تائید و نصرت مانگے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں اس گھر میں آئیں گی اور اس گھر میں جھگڑے ختم ہوں گے، اور طلاق کی جو شرح اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ ہم پلٹ کے پھر 1400 سال پہلے والے اس معاشرے میں جس میں مروت تھی، محبت تھی، اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاشرے میں رجحان جو اس وقت طلاق کا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ کم ہو جائے گا۔ جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ طلاقیں آج کل ہو رہی ہیں اس میں کوئی میڈیا کا بھی رول ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج کل مادیت کے دور کے اندر ٹی وی کے اوپر جس طرح اشائز کی زندگی بسر کرنے کے لیے اشتہارات کا انبار ایک لگ رہا ہے، اور ہر گھر والا ایک گھر سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مختلف خواتین کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، تو اگر یہی میڈیا جو اصلاح احوال کا کام کر سکتا ہے، اگر یہ معاشرے کو جوڑنے کے لیے اور ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے جو ایک فیملی کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میڈیا بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ پورا میڈیا اس پہ چند ایک منفی باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن میڈیا بحیثیت مجموعی بہترین کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ یہ طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کن حالات میں شرعی طور پہ آپ طلاق دے سکتے ہیں، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ میں تو اسی پہ جو ڈیٹیلز بات کرنا چاہ رہا تھا باقی مدہ ٹائم پہ، وہ یہ ہے کہ قرآن نے بارہا، پہلے میں پوری امت مسلمہ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے مصائب و مشکلات کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ جب ہم طلاق کی بات کرتے ہیں، طلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل بیسک شرعی ہے لیکن اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کی آپ نے ممانعت فرمائی۔ اب طلاق کے لیے جب میاں و بیوی آپس میں آخری درجے تک پہنچ جائیں کہ ان کا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا، تو وہ طلاق کا بھی ایک اسلام نے ایک اصول مرتب کیا ہے۔ یہاں پہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا مذہب اور اپنا عقیدہ وضع اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے غالب اکثریت اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں۔ ہمارے جو متاثرین ہیں وہ جب اہل سنت والجماعت کے لفظ کے ساتھ، بریلویت کے لفظ کے ساتھ یا حنفی کے لفظ کے ساتھ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں جو قرآن و سنت کا طریقہ طلاق ہے وہ بیان نہیں کرتے، اور وہ عمل جس کے لیے میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ نے سختی سے منع فرمایا اس کی بات شروع کر دیتے ہیں، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لفظ حلالہ ہے۔
اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا، اور حلالے کی ترغیب دینے والے کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے آخری درجے میں ڈالے جائیں گے۔ اب طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ طلاق، قرآن کا اصول یہ ہے جسے ہم نص قرآن کہتے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق کے 3 طاہر ہیں۔ ایک کہ اگر مرد ایک مجلس میں ایک خاتون کو، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ 1000 مرتبہ بھی اس کو لفظ طلاق اگر وہ کہتا ہے، وہ ایک ہی طلاق ایک مجلس کی کنسیڈر ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر طریقہ بتایا کہ 1 ماہ کے اندر وہ خاتون اپنے میاں کے گھر میں رہے گی، اس کا نان نفقہ دینا میاں کی ذمہ داری ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا میاں کی ذمہ داری ہے۔ 1 ماہواری کے بعد، 1 ماہ کے بعد پھر وہ خامد اس کا دوسری طلاق دے گا۔ جی، دوسری طلاق کے بعد بھی اگر کوئی گنجائش رہتی ہے تو وہ دوبارہ بغیر نکاح کے الفاظ کی ادائیگی کے بغیر بھی وہ اسی طرح میاں بیوی ہیں۔ اس کے بعد تیسری مہینے وہ پھر طلاق دے گا۔ 3 طلاقوں کے بعد قرآن نے لفظ جو بیان کیا وہ ہے الطلاق مرتان۔ عربی کا کلیہ یہ ہے کہ 1 واحد ہوتا ہے، 2 تثنیہ 2 ہوتے ہیں، اور 2 سے اوپر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ طلاق و مرتان، قرآن کے نزدیک 3 طاہر ہیں طلاق دینے کے۔ اچھا، فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلی طلاق کو طلاق رجی قرار دیا، دوسری طلاق طلاق بائن درمیان والی، تیسری طلاق طلاق مغلظہ۔ ان تینوں مہینوں کے درمیان اگر بزرگ لوگ بیٹھ کے، محلے کے ذمہ دار لوگ بیٹھ کے، دونوں طرف اطفال سے بزرگ لوگ بیٹھ کے اگر ان کی صلح کروا دیتی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد بھی وہ میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر قدرتی طور پہ وہ خاتون کسی جگہ بیائی جائے تو اس کا حق حاصل ہے اس کو کہ وہ کہیں اور شادی کر لے، لیکن اگر اس کو اپنی بچے اس کے موجود ہیں پہلے میاں کی طرف اور دوبارہ وہ رجوع کرنا چاہتی ہے، اس پہ بھی حلالے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پہ 3 طلاقوں کے بعد سال بیت جائے، 2 سال بیت جائے، 10 سال بیت جائے، اس پہ قرآن نے جو لفظ ایجاد کیا وہ قانون زہار ہے کہ اظہار کے ساتھ الف اڑا دیا جائے تو زہار رہ جائے گا۔ قانون زہار پہ 28واں سپارہ میرے آقا نے فرمایا، ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میرے خامد مجھے 3 طلاقیں دے چکا، اب پھر گھر ہم بسانا چاہتے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے قبیلے میں، دور دراز کا قبیلہ واپس نہیں جا سکتی، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر بھی میرے آقا نے خاموشی اختیار کی، حضرت جبرائیل وہی لے کے آگے، وہی میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے یہ اصول طے کیا ہے، طلاق دینے والا مرد ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے، دوسرا وہ 60 روزے رکھے ترتیب کے ساتھ، اس میں سے 1 روزہ اگر قضا ہو جائے پھر دوبارہ شروع کر دے، تیسرا اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتا 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے، کھانا کھلانے کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد اس کا حق مہر دوبارہ تعین ہوگا۔ یہ 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ رجوع کا طریقہ قانون زہار کے دوبارہ وہ میاں بیوی اپنی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ علماء کے پاس جاتے ہیں یا مفتیان کے پاس جاتے ہیں، وہ لفظ حلالہ کہہ دیتا ہے۔ اسلام سب ایک امن کا دین ہے، اسلام غیرت کا دین ہے، حلالہ کھلم کھلا بغیرتی ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں بطور عالمی صوفی تحریک کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور نیشنل انسٹیٹیوٹ فار صوفیزم کی حیثیت سے اور جامعۃ الازہر مدارس آف سسٹم کے ذریعے تمام اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ طلاق کے مسئلے پہ ان کو کوئی فتویٰ درکار ہو وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل انشاءاللہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے علامہ ایاز ظہیر ہاشمی صاحب جو کہ اپنے دینی طور پہ خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور امید ہے ہمارے ناظرین آپ کے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔